ساتھ کسی کے گھر میں اگر پرانی زنجیر ہو دادا کی زمانے کی لگانے والی، بہت سے لوگ تبرکن رکھے ہوئے ہوں گے آج بھی، جو مثلا 70-80 سال کے امام باڑوں میں یہ دادا لگاتے تھے، پردادا لگاتے تھے، اگر پرانی زنجیر لائی جائے تو آپ دیکھیے گا کہ پرانی زنجیروں میں زنجیر لمبی ہوتی تھی اور چھریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ اگر کوئی پرانی زنجیر کسی نے دیکھا ہوگا تو ہمیں میری تصدیق کرے گا، بہت چھوٹی چھوٹی چھریاں ہوتی تھی، اس میں لمبی لمبی زنجیر ہوتی تھی۔ جب یہ زنجیر لگاتا تو اس کی ہلکی سی سکن کٹتی تھی، سرخی آ جاتی تھی، تھوڑی سی سکن کٹ جاتی تھی، اور اس کے بعد گلاب ڈال دیا جاتا۔ 2 گھنٹے کے بعد یہ لڑکا پھر اس لائق ہوتا تھا کہ مسجد میں کھڑا تکبیر کہنے کے لیے۔ پھر وہ اس لائق ہوتا تھا کہ دوبارہ جا کے مسجد میں، جب مؤذن نے کہا اس سے پہلے وہ ریڈی ہے نماز کے لیے، اس کے خون بلڈ بھی رک گئے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کہنے دیجئے، کل کی چھریاں چھوٹی تھیں لیکن ان کا کردار بہت بلند تھا، ان کا کردار بہت بلند تھا۔ مرجع نے کہا اس سے کوئی نقصان بھی نہیں، عقیدت کو ٹھیس بھی نہیں پہنچ رہی تو لگانے دو۔ زمانہ بدلتا گیا، ہمارے کردار کم ہوتے چلے گئے، عبادات سے دور ہوتے چلے گئے، چھریوں نے تلوار کی جگہ لے لی، جگہ لے لی۔ اب آپ ہم سے مت پوچھئے گا کل کا خاموش کیوں تھا، آج کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہ آج والا دیکھ رہا کہ میرے جوان ضائع ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ آج کے جوان میرا ضائع ہو جائے گا۔ اس نے کہا پلیز اسٹاپ، خوب ادا کرو، فرش ادا میں کمی نہ کرو، خوب ماتم کرو، لیکن اس سے پرہیز کرو۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیے کہ جو ابھی کنڈیشن میں لوگ جذبات میں بیٹھنے کے ممبر پہ بہت زندہ باد زندہ باد، ماتمیوں زندہ باد، ہم ممبر پہ کہہ کے اتنا جوش دلوا دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، یہ بچے ایسے تھوڑی لگا رہے ہیں، ہم جوش بھی دلوا رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ورغلاتے ہیں ان کو، یہ بچہ جانتا نہیں ہے۔ میرے پاس ایک کلپ آئی جو پتہ نہیں کتنوں نے دیکھی ہوگی، میں دیکھ کے آنکھ بند کر لیا، تو غیر مذہب نے دیکھ کے کیا کہا ہوگا مجھے نہیں معلوم، کہ جب اس نے تلوار مارا تو اس کے گوشت کا حصہ کھلتا چلا گیا۔ پتہ نہیں 40 ٹانکے لگے یا 50 ٹانکے لگے، مجھے نہیں معلوم۔ ایک ڈاکٹر نے نہیں سیا، اس کو کئی ڈاکٹروں نے سیا، بامبے کا واقعہ ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اب جس کے پیٹھ پہ 40 ٹانکے لگے ہوں وہ کیا شام کو رکوع کر سکتا ہے؟ کیا یہ شام کو وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے علی اصغر نے خون بہایا ہے؟ کیا یہ شام تک اس لائق ہو جائے گا کہ علی اکبر نے جس کے لیے سینے پہ برچھی کھائی ہے اس نماز تک پہنچ سکے؟ نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جو تمہیں واجب سے روک رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ مہینوں اب یہ بچہ اس لائق نہیں رہے گا کہ بستر سے اٹھ سکے جب تک اس کے زخم نہ بن جائے۔ مولا یہ اس کے کاندھے پہ اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر شادی نہیں کیا تو بوڑھے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر اسلام کی ذمہ داری بھی نہیں سمجھتا تو کیا ماتم کی اب ذمہ داری نہیں ہے کہ 15 منٹ کے اندر میں آپ نے ایسا بنا دیا کہ اگر یہ نہ کرتے تو شاید جلوس کے ساتھ گھنٹوں حسین پہ روتے ہوئے جاتے، گھنٹوں ماتم کرتے ہوئے جلوس کے ساتھ جاتے۔ اب تو آپ اس لائق بھی نہیں کہ اٹھ کے جائیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کلپ ڈال کر کیا بتایا؟ آپ حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا پبلک کو؟ اس چیز پر غور کیجئے، میں نہیں کہتا، مولا کے چاہنے والے ہیں، جس طرح سے ہو سکے غم منائیے، لیکن ایسا غم نہ منائیے کہ جس سے آگے غم منانے کے لائق آپ نہ رہیں۔
بس ایسا غم نہ منائیے کہ آگے غم منانے کے لائق نہ رہے. سلوات پڑھیں محمد آل محمد. بس میں یہی جملہ کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے بہتر شاید جملہ بھی نہیں ہوگا کہ جو میں نے آپ کے سامنے ادا کیا. ایسا غم نہ منائیں کہ آگے غم منانے کے لائق، ایسا غم منائیں کہ جب تک سانس چل رہی ہے حسین کے غم گسار رہے. جی ایسا، جی ایسا غم منائیں کہ جب تک سانس چل رہی حسین کے غم سوگوار رہے. جی تو آج موبائل کے ذریعے سے اس طرح کے سینڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا، میں اگر نہیں ہو تو آپ بتائیے گا، میں بتاؤں گا آپ کو. میرے پاس ہے موجود ایسے کلپس کہ جس کے اندر اس طرح کے خطرناک قسم کے ماتم دکھائی دی گئی ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میرے مذہب میں آؤ تو اس کلپ کے بعد کہتا ہے کہ سوری. ہم نے کہا کیوں بھائی سوری کیوں؟ تو ہم سے بھی یہی کروائیے گا آپ. ٹھیک، ایسی تبلیغ کرو کہ سامنے والا خود آئے. دیکھیں کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ حسین پہ رو.